میرے محترم بھائیوں، جس طرح بدن کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ اگر کسی انسان کو غذا نہ دی جائے وہ بھوک سے مر جائے گا، اور اگر آپ روح کو خوراک نہیں دیں گے قرآن کی، اللہ کے ذکر کی، تلاوت کی، تو روح بھی مر جائے گی، وہ بھی بے جان ہو جائے گی۔ ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے اپنی صحت کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ فکر ہمیں اپنے ایمان اور اپنی روح کی ہونی چاہیے۔ اور یہ واحد دنیا میں کتاب ہے جس میں اللہ نے روحانی علاج رکھا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو باعث شفا بنایا ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ اقوام عالم کا عروج اللہ نے اس کتاب کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کا روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ کی کتاب سے جوڑیں۔ یہ میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، رمضان جائے مگر قرآن سے آپ کا تعلق نہ جائے۔ یہ تعلق صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، سال پورا اس کتاب کو دیکھنے کی، پڑھنے کی فرصت نہیں۔ رمضان آیا، پڑھ لیا، جیسے گیا پھر اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، اللہ نے اس میں بڑے خزانے رکھے ہیں، بڑے ثمرات رکھے ہیں، اللہ نے اس میں زندگی کے روحانی جواہرات رکھے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان بابرکت گھڑیوں کی وسادت سے اس قرآن سے ہمارا روحانی پیار پیدا فرما دے، صحابہ جیسی والہانہ محبت پیدا فرما دے۔ کہاں گئے نعمان بن حارثہ، اللہ اکبر کبیرہ، ماں کی خدمت کرتے قرآن پڑھتے، ماں کی خدمت کرتے قرآن پڑھتے، فوت ہو گئے تو اللہ نے اس کو جنت کے بالا خانے میں قرآن دے کے بٹھا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج کی رات یہ بیٹھا ہوا الماری کے اندر بالا خانے میں قرآن پڑھی جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، جبریل یہ یہاں پر بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا یہ آپ کا صحابی حارثہ، اس کو قرآن سے بڑا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ اس کے دل میں تڑپ رہتی تھی، ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے۔ خدمت کی وجہ سے اتنا نہیں پڑھ سکا جتنا دل میں محبت تھی۔ آج فوت ہونے کے بعد اللہ نے اس کے دل کی جو سب سے بڑی چاہت دیکھی ہے نا، وہ قرآن کی دیکھی، تو رب نے اس کو بالا خانے میں قرآن دے کے بٹھا دیا۔ یا اللہ یہ والہانہ محبت ہمارے بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں، مردوں، عورتوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو پڑھنے سے برکتیں بھی بڑی ملیں گی، فائدے بھی بڑے ہوں گے، اور قدم قدم اور سانس سانس کا ساتھ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آؤ ان میں سے چند ایک برکات میں رکھتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں زیادہ ذوق و شوق قرآن کا پیدا ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ اے ایمان والو، میرے قرآن میں ہدایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز کی ہر رکعت میں مومن مسلمان اللہ سے سوال کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کریم ہدایت پہ قائم رکھنا، ہدایت پہ گامزن رکھنا۔ دنیا والو، جس ہدایت کا سوال کرتے ہو، اگر ہدایت چاہتے ہو اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ، ہدایت ملے گی۔ مالک کا قرآن پڑھو، ہدایت ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھ لو، عمر نے دل سے قرآن سنا، مومن بن گئے۔ اسامہ نجاشی نے دل سے قرآن سنا، مسلمان بن گئے۔ عثمان بن مظعون نے صرف ایک ہی آیت سنی، مسلمان ہو گئے۔ تہامہ میں جنات نے میرے نبی سے قرآن سنا، مسلمان ہو گئے۔ صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے بلکہ اپنی قوم کو آ کے اعلان کرتے ہیں، میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ اللہ پاک نے جنات کی زبان کے جملے اتارے، کہنے لگے یہدی الی الرشد فآمنا بہ
او لوگوں ہم نے قرآن سنا جو قرآن ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، جو قرآن سیدھے راستے کی طرف لے کے آتا ہے۔ ہم سارے جنات نے فیصلہ کر لیا زندہ رہیں گے تو اس کتاب پر رہیں گے، پکڑے رکھیں گے تو اس کتاب کو پکڑے رکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے قرآن کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ کائنات میں ہدایت چاہیے تو قرآن کے پاس آؤ، قرآن کے قریب آؤ۔ فرمایا الذی قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ قرآن میں ہدایت بھی ہے، قرآن میں شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے قرآن میں شفا رکھی ہے، دلوں کی شفا قرآن میں، روح کی شفا قرآن میں، جسم کی شفا قرآن میں، بیماریوں کی شفا قرآن میں، دردوں کی شفا قرآن میں، اللہ اکبر کبیرہ، جنون جیسی بیماریوں کی شفا قرآن میں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں یار، اولاد نہیں ملتی تو قرآن پڑھو، کاروبار نہیں چلتے تو قرآن پڑھو، دکھ نہیں جاتے تو قرآن پڑھو، بیماری نہیں جاتی تو قرآن پڑھو، مشکلات نہیں جاتی تو قرآن پڑھو، کیونکہ میرا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں ساری ہی شفائیں ہیں، ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ نہیں سمجھ آئی غور کرنا۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو سعید خدری، سفر میں جا رہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، کافروں کے سردار کو زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ انہوں نے پوچھا کوئی دم کر سکتا ہے؟ ابو سعید کہتے لاؤ یار میں دم کرتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کو 7 دفعہ پڑھتے دم کرتے، پھر پڑھتے دم کرتے، پھر پڑھتے دم کرتے، مسلسل پڑھتے ہی گئے، پڑھتے ہی گئے، پڑھتے ہی گئے، جب تک وہ مریض ٹھیک نہیں ہوا اس کو چھوڑا نہیں۔ اللہ کو اکبر کبیرہ، چند گھنٹوں کے بعد بندہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے انعامات میں 40 بکریاں دے دی۔ یہیں پر بس نہیں، غور کرنا ذرا، میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سحار کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سحار بیٹے رک جاؤ، اور لوگوں میں چند دن تاجدار مدینہ کے پاس رکا، اللہ کے نبی سے میں نے نماز بھی سیکھی، روزہ بھی سیکھا، صدقہ بھی سیکھا، ذکر بھی سیکھا، قرآن بھی سیکھا، دم بھی سیکھے تاجدار مدینہ سے۔ مسلمان ہو گئے، تعلیمات سیکھ لی، واپس جا رہے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے نا ایک قافلے والوں کو دیکھا، یہ قافلے والے لوگوں نے ایک بندے کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور وہ بھاگتا ہے جانوروں کی طرح، لوگ اس کو بڑی مشکل سے پکڑے کرتے ہیں۔ حضرت سحار رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے کہنے لگے یار اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ بندہ پاگل ہے، اس کو جنات لگ گئے ہیں اور اس کا دماغ کھو گیا ہے، یہ قابو نہیں آتا، اس میں بہت بڑی طاقت آ گئی ہے۔ حکیموں، ڈاکٹروں، دم کروانے والوں سے دم کروا کے، علاج کروا کے تھک گئے ہیں، بڑی پریشان ہے یار، اس کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سحار رضی اللہ تعالیٰ کہتے یار پھر ایک موقع مجھے بھی دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا آ جائے۔ بھائی بندہ نیا نیا مسلمان ہونا، یقین اعتماد بڑا ہوتا ہے۔ دم میں اثر یقین کا ہے، اور دم میں اثر آپ کا شخصیت پر اعتماد کا ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں لاہور میں، بڑی عظیم شخصیت ہے، عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب، ہمیں نصیحت کرتے کہتے میرے بیٹوں میں جمعے کے خطبے میں کہتا ہوں اور جس کے دل میں میرا احترام نہیں اس سے وہ میرے سے کوئی فائدہ نہیں لے گا۔ اگر میں کچھ فیض تمہیں دے سکتا ہوں، فائدہ دے سکتا ہوں، تب اگر اپنے دماغ صاف کر لو گے میرے بارے میں اپنے دماغ میں کچھ رکھنا ہے تو مجھ سے کوئی اثر نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کے ساتھ جب تک دل صاف نہیں ہے، پیغمبر کے بارے میں جب تک دل صاف نہیں ہے، جس سے دم کروا رہے ہو اس کے بارے میں جب تک دل صاف نہیں ہے، اثر نہیں ہوگا۔
حضرت سہار کہتے ہیں میں نے کہا اعتماد کرو، یقین کرو، ہوں میں مسلمان، دم کرتا ہوں اللہ شفا دے گی۔ انہوں نے کہا جی کرو دم۔ 3 دن رکے ان کے مریض کے پاس، صبح بھی دم کرتے، شام بھی دم کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت سہار دم کرتے اور اس پر تھو 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 کہتے۔ اللہ ذوالجلال نے اس مریض کو شفا دے دی قرآن کی برکت سے۔ 100 بکریاں انہوں نے انعام میں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیا نیا مسلمان تھا نا، جدی پوچھتی ہوتا تو خود ہی فتویٰ لے لیتا، جائز ہے جائز ہے جی، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بکریاں لی واپس آ گیا، کہتا اللہ کے نبی یہ 100 بکریاں دی، اس طرح میں نے دم کیا، یہ ہوا۔ آپ نے پوچھا سہار کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ اللہ کے نبی ایک ہی دم آپ نے سکھلایا، سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھو، ہر مرض کا علاج۔ میں نے 7 دفعہ پڑھ کے صبح بھی دم کرتا، شام بھی کرتا، ظہر بھی کرتا، عصر بھی کرتا، مغرب بھی کرتا، میں دم کرتا رہتا، افاقہ آتا جاتا۔ تیسرا دن ہوا تو بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے 100 بکریاں دیں۔ فرمایا تو نے شرعی دم کر کے یہ کام کیا ہے اور تجھے یہ چیزیں ملی، تیرے لیے حلال ہیں۔ اگر باطل چیزیں پڑھتا پھر یہ تیرے لیے حرام تھی۔ جا لے جا، یہ اللہ کی طرف سے قرآن پڑھنے پر اللہ نے تجھے انعام دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کافروں سے بھی اللہ حسن سلوک کروا دیتا قرآن کی برکت سے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ کفتا جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، صبح کو پڑھو گے شام تک ہر مصیبت سے بچو گے، ہر دکھ سے بچو گے، ہر تکلیف سے بچو گے۔ شام کو پڑھو گے اللہ صبح تک بچا لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے مومنوں کے دلوں کی شفا، مومنوں کے جسم کی شفا، مومنوں کے روح کی شفا رکھی ہے قرآن میں۔ دعا کرو یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں اس مجلس میں یا گھروں میں موجود ہے، اللہ قرآن کی برکت سے شفا نصیب فرمائے۔ اچھا بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، قرآن کو پکڑ لینا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ تجربے نہ کیا کر، فاتحہ پڑھ کے دم کی تھی پتہ نہیں ٹھیک نہیں ہویا، پھر پڑھ کے دے پتہ نہیں ٹھیک، یہ نہ کر، تجربے نہ کر، عمل کر، یقین رکھ، توکل کر، تو پڑھتا رہ اور میرا رب شفا دیتا ہے۔ ڈاکٹروں حکیموں طبیبوں کی گولیوں میں وہ اثر نہیں ہے، اللہ کی قسم جو مالک کے اس قرآن میں، تو یقین تو کر دو۔ پہلی برکت قرآن باعث ہدایت باعث شفا۔ دوسری برکت سنیں ذرا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات کا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ رسی سے تشبیہ کیوں دی؟ اگر کوئی بندہ کنویں میں گر جائے، اگر کوئی بندہ گہرائی میں گر جائے، اس کو نکالنے کے لیے ہم رسی پکڑاتے ہیں، وہ مضبوطی سے رسی کو پکڑے گا باہر نکل آئے گا۔ اگر درمیان میں چھوڑے گا نیچے گرے گا، اگر آہستہ پکڑے گا نیچے گرے گا، مضبوطی سے پکڑے گا تب ہی باہر نکلے گا۔ لوگوں رسی کے ساتھ کنویں اور اندھیرے سے باہر نکلا جاتا ہے۔ قرآن وہ مضبوط رسی ہے جو دنیا کے فتنوں سے نکالے گی، دنیا کے اندھیروں سے نکالے گی، دنیا کے ظلمات سے نکالے گی، بیماریوں سے نکالے گی، تنگیوں تکلیفوں سے نکالے گی۔ میں نے کیا تھا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو بندہ مصیبت پریشانی کے اندر دعائے ذنون پڑھتا ہے، جناب یونس علیہ السلام پر مشکل آئی، مصیبت آئی، تنگی آئی، کہنے لگے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهِ
الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآن کا سب سے عظیم وظیفہ، یہ قرآن کا بڑا عظیم ورد ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں یہ پڑھا کرو۔ سعد بن وقاص سامنے بیٹھے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ دعا تو حضرت یونس کے لیے تھی۔ اللہ کے نبی یہ دعا تو حضرت یونس کے لیے نہیں تھی، وہ پڑھے دکھ دور ہوں گے، غم دور ہوں گے، پریشانی دور ہوگی، یا ہمارے لیے بھی ہے؟ فرمایا سعد تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ جو بھی مومن قیامت کی دیواروں تک اس کو پڑھے گا میں اس کو دکھوں سے ایسے ہی نکالوں گا جس طرح یونس کو میں نے دکھوں سے نکالا۔ کہ بھئی مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، مصیبت، دکھ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کہتے اس دکھ جیسا دکھ تجھ پر آئے تو میں اسی طرح نکالوں گا جس طرح اپنے نبی یونس کو نکالا۔ کذالک ننجی المؤمنین، یہ میرا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ۔ مشکلوں مصیبتوں میں رب کے در پہ آ اور اس کلمے کا ورد کر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صبح بھی زبان پہ ورد، شام کو بھی زبان پہ ورد، دن میں بھی زبان پہ ورد، رات کو بھی زبان پہ ورد، دکان پہ بیٹھے بھی زبان پہ ورد، چلتے پھرتے بھی زبان پہ ورد۔ یار مصیبت دور کرنی ہے، دکھ دور کرنا ہے، اس کو لازم پکڑنا ہے، اللہ کے کھیڑے پہ جا، اللہ ذوالجلال کے سامنے اس کو پڑھتا ہی رہے، پڑھتا ہی رہے، پڑھتا رہے۔ یار تم مہینہ پڑھ، 2 مہینہ پڑھ، 4 مہینے پڑھ، کتنی دیر پڑھ لے، اللہ کی قسم روٹین تو بنا کے دیکھنا ذرا۔ اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں مشکلات سے ایسے ہی نکالوں گا جس طرح اپنے نبی یونس کو نکال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بندے تیرے آنے میں دیر، تیرے پکارنے میں دیر، تیرے آہوزاری کرنے میں دیر، میرے دینے میں دیر نہیں۔ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ یہ الہ والی دعا، یہ الہ والا کلمہ یاد رکھ ذرا۔ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ اور انبیاء اولیاء یوں تو سرتاج ہیں، انبیاء اولیاء یوں تو سرتاج ہیں، سب مگر سامنے تیرے محتاج ہیں۔ تو ہے داتا میرا، میں ہوں بندہ تیرا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ خالق کائنات کو اخلاص سے پکار، محبت سے پکار، پیار سے پکار۔ اللہ فرماتے میں مشکلیں مصیبتیں ایسے ہی دور کروں گا جس طرح اپنے نبی یونس کی دور کی، بیماریاں ایسے دور کروں گا جس طرح نبی ایوب کی تنگیاں ایسے دور کروں گا جس طرح نبی یوسف کی دکھ ایسے دور کروں گا جس طرح نبی یعقوب کے کر دیے۔ غور کرنا ذرا، قرآن مجید کی تیسری برکت کیا ہے؟ پہلی برکت قرآن رحمت اور شفا ہے، دوسری برکت قرآن دکھوں کا علاج ہے، تیسری برکت قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے وہ سخت تاثیر اور قوت رکھی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب دل نہیں بدل سکتی، اگر دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے تو وہ فقط قرآن ہے۔ جو کہتا میرا دل سخت ہے، میرے دل میں بیماری ہے، میرے دل میں نفاق ہے، میرے دل میں کمزوری ہے، میرے دل کے وال بند ہے، روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے، اللہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور لوگوں میرا ذکر قرآن پڑھو، دل کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ اگر اس ذکر سے اعراض کرو گے زندگی تنگ ہوگی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، مفسر نے لکھا ہے 3 عذاب دے گا اللہ اس بندے کو جو قرآن سے اعراض کرے گا۔
یہ ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں میرا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اور دنیا کے وردوں میں سب سے بڑا ورد قرآن، دنیا کے وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر وہ ہے، یہ وظیفہ وہ ہے، یہ تسبیح وہ ہے جو رب نے آسمان سے اتاری ہے۔ دعا کرو یار اللہ اس ذکر سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ 3 عذاب، پہلا عذاب بے نماز اور قرآن سے دور رہنے والا، کیونکہ نماز بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، نماز پڑھو گے، نماز میں قرآن ہے، وہ میرا ذکر ہے۔ پہلا عذاب یہ ہے جب موت آئے گی تو اس کو موت دردناک آئے گی۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، بندے کی پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، سانس تنگ ہو جائے گی، روئے گا، چلائے گا، آدھے محلے تک آواز آئے گی، کیا بنا جان کیوں نہیں نکلتی؟ وہ دنیا والوں سزا ہے بے نماز کو، سزا ہے قرآن سے دوری کرنے والے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، توبہ توبہ استغفار، اللہ سے معافی ہم مانگا کر اور حسن خاتمہ کی دعا کیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں جو قرآن سے دور ہے اللہ موت دردناک بنائے گا۔ نمبر 2 جو قرآن سے دور ہے، فرمایا جیسے ہی قبر میں جائے گا سانپ آ جائیں گے، اژدہے آ جائیں گے، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک ڈسیں گے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کی صدا ہے، دوسری نماز سے تیسری نماز کی صدا ہے، زور سے عصر تک، عصر کے بعد مغرب تک ڈس کے کہتے لے بھائی ایک نماز کا ٹائم پورا، مغرب سے عشاء تک ڈس کے کہتے لے مغرب کا ٹائم بھی پورا، عشاء کے بعد آدھی رات تک ڈسیں گے اور کہیں گے او بندے ایک دن کی نمازیں چھوڑنے کا بدلہ اللہ نے لے لیا، کل دوبارہ تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ کی قسم یہ کتنی اذیت ہے، یہ کتنی تکلیف ہے، یہ کتنی پریشانی کی بات ہے۔ لوگ دنیا کی موجیں کریں گے، لوگ تیری وراثت تقسیم کریں گے، لوگ تیرے مال کو آپس میں بانٹیں گے اور تو قبر میں عذاب برداشت کرے گا، قرآن سے دوری کی وجہ سے، نماز سے دوری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے قیمتی جملے کہے شاعر نے کہ کوٹھڑی اندھیری وچ تیری کلی ذات ہو سی، روسیں تے کرلا سے پیاریا کوئی بھی نہ پاس ہو سی، کوٹھڑی اندھیری وچ تیری کلی ذات ہو سی، روسیں تے کرلا سے پیاریا کوئی بھی نہ پاس ہو سی، یاد کریں گا پھر جو موجہ سنماریاں ایک دن رلن گیاں، تیریاں جوانیاں چھڑ دے او غافلا تو، کوڑیاں کہانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو ذرا شہر خاموشہ میں کتنے کتنے پیارے نوجوان تھے، کتنے کتنے خوبصورت عہدوں والے تھے، اگر وہ چلے گئے میرے برادر رہنا تو نے بھی نہیں۔ تیاری کر اس موت کی، تیاری کر اس وقت کی، تیاری کر اس خبر کی۔ فرمایا لوگوں جو بے نماز ہے قبر میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، جو قرآن سے دور ہے قبر میں سانپ اور بچھو آئیں گے۔ بندہ روئے گا، کرلائے گا اور کہے گا کون سی سزا ہے، کس جرم کی سزا ہے؟ فرمایا فرشتہ بول کے کہے گا لا دریتا ولا تلیتا، اوہ ظالمان نہ تو نے قرآن کا علم حاصل کیا نہ تو نے قرآن پڑھا، اس لیے یہ سزا ملی۔ اگر قرآن سے دوری ہے تو دکھ زندگی میں بھی، دکھ قبر میں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر قرآن سے جڑے گا سکھ سکھ ملیں گے۔ پہلا وبال کیا دیا اللہ نے؟ موت مشکل، دوسرا وبال قبر مشکل، تیسرا وبال یہ دیا، فرمایا میدان معاشر میں جب اللہ کے سامنے آئے گا نا تو مالک کائنات اپنی زیارت کروائیں گے تو سارے لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے، یہ بھی سجدے میں جانے لگے گا، پہلے تو کبھی پڑھی نہیں آج یہ بھی پڑھنے لگا ہے۔
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ کہیں گے آ جاؤ میرے پیارو سجدہ کر لو اپنے رب کو۔ جب سارے سجدہ کریں گے تو یہ بھی سجدہ کرنے لگے گا، اس کی کمر اکڑ جائے گی اور یہ جھکا رہ جائے گا، کہے گا میری کمر کیوں تختہ بن گئی، ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ کہیں گے نہیں، بس جب توفیق دی تھی تو رمضان بھی آئے تو نہ بدلا، جب توفیق دی تھی تو میرا قرآن سنانے والے بھی آئے نہ بدلا، آج میری طرف سے توفیق نہیں، آج ایسے ہی کھڑا رہے گا 50,000 سال کے دنوں تک۔ یہ سزا ہے تو بے نماز تھا۔ میرے بھائی اللہ کے لیے نماز سے جڑ، اپنی نسل میں نماز کا ذوق و شوق پیدا کر۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ نے نبی کی صفت بیان کی، نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ اللہ نبی کو کہہ رہے تو اور میں کیا چیز ہے؟ اگر بندہ قرآن سے جڑا ہے، قرآن سے پیار ہے، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی لوگ اس کو دیکھیں گے، موت کے وقت دیکھیں گے مسکرائے گا، موت کے وقت اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے گی، اس کو اٹھائیں گے، کفن و دفن کا انتظام کریں گے، قبر میں رکھیں گے، سارے واپس آ جائیں گے، رشتہ دار بھی آ گئے، برادری والے بھی آ گئے، اپنے بھی آ گئے، بیگانے بھی آ گئے۔ یہ جب سارے ہی واپس آ گئے، یسمع قران علیہم حین یولون مدبرین، اللہ ذوالجلال اس بندے کو آواز سنائیں گے قدموں کی، وہ جا رہے تیرے پیارے، وہ جا رہے تیرے رشتہ دار، وہ جا رہے تیرے یار، وہ جا رہے دوست تیرے، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہار لیاں، جڑے کہندے سی تکاں گے راہ تیرے، اج انہاں بھی باریاں مار لیاں، اس جگ دے سمسام جھوٹیاں یاریاں نے، سچیاں یاریاں کردگار دیاں، اللہ والی یاری ہی بچے گی، نبی والی دوستی ہی بچے گی۔ اے دیکھ لے جو کہتے تھے مرنے جینے کا ساتھ ہے، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، انہوں نے تیری قبر کے اوپر مٹی ڈالی اور واپس چلے گئے، اللہ نے قدموں کی آہٹ سنائی اور اٹھا کے بٹھا دیا۔ اے بندہ دیکھتا ہے قبر کے اندر سارے چلے گئے دنیا دار، مگر ایک نور کی روشنی خوبصورت شکل انسانی شکل میں آ گئی، یہ کہتا آج امی بھی چلی گئی تو کون ہے، ابو بھی چلا گیا تو کون ہے، رشتہ دار بھی چلے گئے تو کون ہے، برادری بھی چلی گئی تو کون ہے، یار اس سے پہلے کبھی میں نے تجھے نہیں دیکھا، آج پہلی ملاقات ہے اور قبر کے اندر ہے۔ اللہ کے بندے اپنا تعارف تو قرآن، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسین و جمیل چہرہ بول کے کہے گا اللہ کے بندے میں تیرا قرآن ہوں جس کو تنہائیوں میں پڑھتا تھا، میں تیرا قرآن ہوں جس کو علیحدگی میں پڑھتا تھا، اللہ کے بندے میں تیرا قرآن ہوں جس کو جھوم جھوم کے پڑھتا تھا۔ دنیا کا ساتھ قبر تک ہے ہمارا ساتھ تو قیامت تک اور جنت تک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعا کرو اللہ ہم سب کو قبر میں قرآن کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ موت کے وقت قرآن کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ میدان محشر میں قرآن کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائی قرآن سے دل بدلیں گے، قرآن سے زندگی بدلے گی، قرآن سے حالات بدلیں گے۔ بہت بڑے چور اور ڈاکو ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا نام فضیل بن ایاز ہے، سنن نسائی میں محدثین کی لسٹوں کے اندر آج اس کا نام موجود ہے۔ چوروں کا سردار، ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ چڑھا، اس طرح سے چھت کو کھیڑے جا رہا ہے، اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور بڑی پیار سے بڑی محبت سے پڑھی جا رہا ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، وہ لوگو آج نہیں ڈرو گے تو کب ڈرو گے، آج نہیں رو گے تو کب رو گے، آج نہیں یاد کرو گے تو کب یاد کرو گے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا بات ہے
میں لوگ کیوں اللہ سے دور دور ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فضیل عربی کو جانتا ہے، قرآن سنا دل پہ ایسی ضرب لگی، پہلے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اب سیڑھیاں اترتا آ رہا ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا فضیل تو بڑا بہادر ہے، کبھی کسی سے نہیں ڈرا، کون سی گن اندر فٹ ہے، کون سی بندوق اندر دیکھ لی تو نے، کون سا جابر ظالم تو نے دیکھ لیا جس کو دیکھ کے ڈر گیا؟ کہتا ہے آج کچھ نہیں دیکھا، آج دیکھا ہے تو رب کا قرآن دیکھ لیا۔ اللہ کی قسم شہنشاہ کے کلام نے میرا دل بدل دیا۔ فضیل واپس آیا، توبہ کی، حرم کے اندر آ گیا، بیت اللہ میں رہنے لگا۔ لوگ دیکھتے، دن کو بھی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے روتا، رات کو بھی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے روتا، بیت اللہ کا طواف کرتا اور رو کے کہتا رہتا یا اللہ بچپنا بھی ضائع کیا، اللہ میں نے جوانی بھی ضائع کی۔ اللہ جب جان میں قوت تھی، لمبے لمبے سجدے کرنے کا وقت تھا، وہ لوگوں کی چوریوں میں ضائع کر آیا۔ اللہ جب جسم کی برداشت تھی، وہ تو لوگوں کے ڈاکوں مار مار کے ڈاکوں میں ضائع کر آیا۔ مولا آ گیا ہوں نکما ہو کے، اللہ آ گیا ہوں بے بس ہو کے، اللہ آ گیا ہوں بے کس ہو کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی قسم ہے میں کہتا ہوں فضیل یار تو کتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے تجھے زندگی دی تو پھر باقی ساری زندگی تو نے کعبے میں ہی گزاری، ساری زندگی کعبے میں گزاری، بیت اللہ کا طواف کرتا، کھانا کھاتا پھر ادھر آ جاتا، کھانا کھاتا پھر ادھر آ جاتا۔ یار دیکھو کرونا کی بیماری اللہ نے ختم کر دی ہے، دعا کرو یار یہ بیماری ختم ہی رہے اور اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور یا اللہ اپنے مہینے رمضان میں نصیب فرما۔ محبوب نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے گا نا اس کو اللہ اتنا اجر دے گا کہ حجتاً معیہ، اس نے عمرہ نہیں کیا اس نے حج بھی کیا، میں نبی کے ساتھ مل کے اللہ اتنا اجر دے گا۔ یا اللہ یہ جتنے بچے بوڑھے نوجوان مرد و عورتیں آئے اللہ ان سب کو نصیب فرما۔ اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو پیسوں کا محتاج نہیں، اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یا اللہ یہ رمضان کی گھڑی ہے، جمعے کا ٹائم ہے، قبولیت کا وقت ہے، میرے مولا ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ جلدی سے جلدی نصیب فرما دے۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، دعا ہر سال ہے میری۔ رمضان کی گھڑیوں میں بھی جب ہاتھ اٹھانے تو اپنی دعا کا یہ جملہ نہیں بولنا، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، میرے دل دی ایک خواہش ہے میں حج کعبے دا کر آواں، اور میرے دل دیاں آسانے، میرے دل دیاں آسانے، میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے، پلا دے ساکی جام اسدا میں پی پی کے تے ٹھر جاواں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں۔ ایک ہور اہل دل بولیا تے بڑے پیار نال کہن لگا، گلی ہووے مدینے دی ٹرن داتا مزہ آوے۔ دنیا کی سیر کون سی، سرگودے کی سیر کون سی، مری کی سیر کون سی ہے؟ یار سیر کرنی ہے، اللہ کے بندے پیسے جمع کر، کمیٹی نکال اور مدینے کی گلیوں کی سیر کر، وہ قدم جہاں محبوب کے قدم لگے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں جاتے تو جوتا اتار لیتے، سارے مدینے میں ننگے قدم چلتے، پاؤں زخمی ہو جاتے۔ لوگ کہتے امام صاحب جوتا تو پہن لو، کہتے نہیں یار ان گلیوں میں حضور چلتے رہے، کہیں اس جگہ پہ میرے جوتے کا قدم نہ آ جائے جہاں محبوب کا قدم تھا۔ مجبور ہو ان پاؤں سے چلنا، وگرنہ شاید یہ بھی برداشت نہ کرتا، لیکن جوتے تو نہ ہوں اس جگہ پر جہاں پر نبی کے قدم لگے۔ یا اللہ یہ محبت ہم سب کے سینوں میں پیدا فرما دے، اللہ یہ پیار اور اس پیار کی قدر کر کے یا اللہ فیصلہ کر دے آج یہ ان سب کے ویزے تو لگا دے، دنیا کے ویزے لگتے رہتے۔
اللہ اکبر کبیرہ. جب اوپر سے ویزا لگتا ہے نا میرے بھائیوں، پھر زمین میں مسئلہ نہیں بنتا. اور اگر اللہ روک دے، یہ شیخو پورے کا تاجر ہے، بڑا کھایا اس نے، بڑا کھایا، سود خور. جب اس کو سمجھانا تو آگے سے کہا، او مولوی صاحب کوئی نہیں، عمرہ کریں گے سارے پار، حج کریں گے سارے ختم. ویزا لگ گیا، ٹکٹ لگ گیا. جیسے پہنچا نا جہاز میں بیٹھنے لگا تو اچانک سیٹ پر جہاز میں بیٹھے کو دل کا دورہ پڑ گیا، فوراً اس کو اتار لیا گیا. کئی مہینے ہسپتال میں بیمار رہا اور وہاں پر ڈیتھ ہوگی. تو پیسے سے عمرہ نہیں کر سکتا، تو پیسے سے حج نہیں کر سکتا، دعا اور توفیق سے ہے یہ کام. گلی ہووے مدینے دی ٹرن داتا مزہ آوے، اے باغو بن کھجوراں دے، اے باغو بن کھجوراں دے، پھرن داتا مزہ آوے. گلی ہووے مدینے دی ٹرن داتا مزہ آوے. اور سینہ ممبر دے نال ہووے، سبز گنبد دی چھاں ہووے. سینہ ممبر دے نال ہووے، سبز گنبد دی چھاں ہووے. اساں مدتاں دے سکدیاں نوں ٹھرن داتا مزہ آوے. اور مرن تو میں نہیں ڈردا، مرن تو میں نہیں ڈردا، کہ موت ایک دن تے آنی ہے. مرن تو میں نہیں ڈردا، کہ موت ایک دن تے آنی ہے. خبر ہووے بقی اندر، خبر ہووے بقی اندر، مرن داتا مزہ آوے. گلی ہووے مدینے دی ٹرن داتا مزہ ہووے. خالق کائنات نے خود قسمیں اٹھائی ان جگہوں کی، ان بازاروں اور گلیوں کی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرے نبی جن گلیوں سے تو چلا مجھے قسم ہے ان گلیوں کی. فضیل بن عیاض روتے ہی رہتے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا فضیل حرم کے اندر ہی فوت ہو گیا. وہ فضیل جو ساری زندگی مسکرایا نہیں حرم میں، آج دنیا رو رہی ہے اور فضیل مسکرائی جا رہے ہیں. فضیل کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے. میرے بھائی قرآن ایسا دل بدلتا ہے کہ پھر ساری زندگی ڈاکوؤں کا سردار، اماموں کا سردار اللہ بنا دیتے ہیں. آئیں قرآن سے تعلق بنائیں. آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید بلندی کا ذریعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک غلام نافع بن عبد الحارث گورنر ہے مکے کے. حضرت عمر نے ان کو چٹھی بھیجی مجھے ملنے آؤ. یہ ملنے گئے تو ملاقات ہوئی تو پہلا سوال کیا، بھائی وہ مکے کا گورنر کس کو بنایا؟ اس نے کہا ابن ابزا کو. کہا وہ ابن ابزا کون ہے؟ کہا وہ مکے کے غلاموں میں سے غلام ہے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، اوئے تو نے آزاد لوگوں پر ایک غلام کو امیر بنا دیا اور وہ بھی مکے والوں پر، قریشیوں ہاشمیوں پر. تو کہنے لگے پیارے عمر غصہ نہ کرو، انہو قارئ لکتاب اللہ، اس سے بڑا کوئی مکے میں قاری نہیں ہے. وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِض، اور اس سے بڑا کوئی فرائض کا علم ہی نہیں جانتا. تو مسکرا کے کہنے لگے اچھا عمر یار پھر تو نے ٹھیک کیا ہے. نبی کی حدیث صادقہ، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو بلندی دے گا. ایک غلام کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے مکے کا حاکم بنا. میرے بھائی اپنی نسل کو کچھ دینا، قرآن دے.
واللہ سب سے بڑی دولت گاڑی کوٹھی پلاٹ نہیں ہے، قرآن دے قرآن۔ اس کو پیارا قرآن پڑھنا سکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں اللہ کے نبی کے پاس آئی تو میں لیٹ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ آج لیٹ آئی ہو؟ کہا وہ ابو حذیفہ کا غلام نا سالم قرآن پڑھ رہا تھا تو بڑا خوبصورت پڑھ رہا تھا، میں سننے لگی۔ فرمایا کہاں ہے؟ کہا وہ مسجد کے کونے میں ہے۔ کہا اٹھو چلیں۔ نبیوں کے امام اپنی بیوی کو لے کے باہر کھڑے ہیں دیوار سے اور سنی جا رہے ہیں، سالم کا قرآن سنی جا رہے ہیں۔ سنتے سنتے آپ مسکرا کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی امتی ھذا، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنے پیارے امتی دیے جو اتنا پیارا قرآن پڑھتے۔ نبی کا سینہ ٹھنڈا کرنا ہے تو نسل کو قرآن پہ لگا، اللہ بہاریں بھی دے گا، اللہ زندگی کی مشکلات بھی دور کریں گے، مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، زندہ رکھے، ایمان پر موت آئے، شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا